آج کی پہلی خبر ہے کہ کویت میں رمضان المبارک کا چاند نظر کب آئے گا؟ کویتی ماہر فلکیات نے پیشن گوئی کر دی ہے۔ کویت کے ماہر فلکیات عادل المرزوق نے کہا ہے کہ اس سال ماہ رمضان کا آغاز ماہرین فلکیات کے مطابق اگرے اپریل یعنی 2022 کے دوسرے ہفتے کو ہوگا۔ المرزوق نے وضاحت کی ہے کہ اگر آسمان صاف اور بادلوں یا گرد و غبار سے پاک ہوا تو ماہ رمضان کا چاند جمعے کی 1 اپریل کو نظر آئے گا۔ یاد رہے کہ چاند کی پیدائش کویت کے مقامی وقت کے مطابق 1 اپریل بروز جمعہ صبح 9:25 پر ہوگی اور غروب آفتاب کے تقریباً 15 منٹ بعد آسمان پر رہے گا۔ ماہر فلکیات نے 1 اپریل بروز جمعہ المبارک کا چاند نظر آنے کی تصدیق کے نتیجے میں متعدد وجوہات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں رجب کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں کئی دن گزر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں صرف ایک مدت باقی ہے، جو کہ 2 مہینوں سے بھی کم ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل برائے ٹریفک ریسرچ افیئرز بریگیڈیئر خالد محمود اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن افیئرز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کی نگرانی میں وزارت داخلہ کے ٹریفک اینڈ آپریشن سیکٹر نے ایک آپریشن کیا ہے۔ اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے ٹریفک اور آپریشن امور میجر جمال الصیغ کے حکم پر حویلی میں فیلڈ میں مہم قائم کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2074 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، 18 کاریں ضبط کی گئی، 8 نابالغ بچوں کو جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کرمنل انویسٹیگیشن کے حوالے کیا گیا، جوینائل پولیس ڈپارٹمنٹ اور 6 افراد کو ٹریفک کورٹ کے حوالے کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمود نے روزنامہ الجریدہ کو بتایا ہے کہ فیلڈ سیکورٹی آپریشنز ان کاروں کو ضبط کرنے میں کامیاب رہے ہیں جنہوں نے روڈ سیفٹی، سیکورٹی اور پائیداری کے معیارات کی خلاف ورزی کی اور ساتھ ہی ساتھ ایسے موٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کیا ہے جو لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے بڑا مقصد قانون کی حیثیت کو بلند کرنا ہے۔ جبکہ نابالغوں کے بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے کی بات آتی ہے تو محمود کا کہنا ہے کہ قانونی سزا کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو نابالغ کو اپنی گاڑی استعمال کرنے دیتا ہے اور اگر اسے دینے والا انکار کرتا ہے تو نابالغ پر چوری کا الزام عائد کیا جائے گا۔ مزید کہنا تھا کہ اگر نابالغ بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہوا پایا جاتا ہے اور واقعے کے وقت ملزم کا خاندان موجود ہوتا ہے تو یہ خاندان کے فعال شمولیت کے ساتھ جرم ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے شعبہ تعلقات عامہ اور ٹریفک آگاہی کے میجر جناب عبداللہ البحسن نے دعویٰ کیا ہے کہ مہم کے دوران 238 موٹر سائیکل سوار اپنے فون کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہے تھے، 253 بغیر سیٹ بیلٹ باندھے، 98 ٹرک کے جرائم اور 100 ٹیکسی کی خلاف ورزی اور 285 دیگر جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویتی شہریوں کا کہنا ہے کہ افواہوں پر ہمیں یقین نہیں ہے، کووڈ-19 ویکسین ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ کویت میں مقیم 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود وہ اپنے والدین کے ساتھ آنے والے بچے اپنے دوستوں کو ویکسین لگوانے کے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق روزنامہ رائے نے پہلے دن مہم کے آغاز کی نگرانی کی اور اپنے والدین کے ساتھ آنے والے کئی بچوں سے ملاقات کی۔ والدین میں سے ایک شہری فادل علی عباس نے بتایا ہے کہ اس نے 1 ماہ قبل اپنے بیٹے کو کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے لیے اپوائنٹمنٹ حاصل کی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کا حق ہے۔ میں کسی سازش تھیوری پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ یہ وبا عالمی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس تغیر پذیر وبا کی روشنی میں مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس کے باوجود ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں نے بچوں کو ویکسین لگانے میں پہل کی اور اس سارے عمل میں 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا ہے۔ ان کے بیٹے طالب علم علی فاضل عباس نے اپنے ساتھ طالب علموں کو ایک پیغام بھیجتے جس میں کہا گیا کہ ویکسینیشن ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ کورونا کے انفیکشن کے اثرات کو کم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کو فرم JCS سے فیلکون زیر سمندر کیبل کی مرمت میں تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ ٹریفک سروس کی بحالی کا طریقہ کار ابھی تک درست چل رہا ہے۔ روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق جس نے کارپوریٹ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کام اچھی رفتار سے جاری ہے اور یمن کی جانب سے ہونے والے نقصانات کی مرمت کر دی گئی ہے اور دوسری طرف دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم سازگار موسمی حالات کے پیش نظر میری ٹائم اپٹیکل ریشو کی مرمت کا کام جاری ہے جو کہ 9 فروری تک یہ طریقہ کار مکمل ہو جائے گا اور خدمات مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی۔ حکام نے بتایا ہے کہ کویت میں انٹرنیٹ ٹریفک معمول پر بحال ہو گیا ہے جبکہ دوسرے ممالک کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی کچھ ٹائم کے بعد مکمل بحال کر دیا جائے گا۔